آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تو سچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 آپ کے سامنے واقعات رکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سچ بولتے تھے۔ ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کو دھوکے بھی دیتے ہیں، اپنی اولاد کو جو ہے کس طرح کے جھوٹ چکلا دیتے ہیں، لیکن قربان جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا، مذاق بھی کرنا ہے تو اس کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے جنت کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جنت ایسی ایسی ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرمائے گا نا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں داخل کرے گا؟ کس کو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ یعنی جوان بندہ جو نا اس کو جنت میں آپ داخل ہی اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو جب یہ جملہ بولا نا تو وہ مائی بڑی حیران ہوئی، رونے لگی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ کون سا ہے؟ یہ روتی روتی واپس جا رہی۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے بلا کے کیا کہا؟ اے ماں جی، جب آپ بھی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جوان کر دے گا۔ جنت میں جب داخل ہونا جوان ہو کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا واقعہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا مسافر آتا ہے، آ کے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں نے فلاں علاقے کے اندر جانا ہے، مجھے سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا اے میرے صحابی، جاؤ نا بیت المال کے اندر ایک اونٹنی کا بچہ لا کے اپنا نوجوان کو دے دو۔ یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں آپ کو سے سواری مانگ رہا ہوں تو آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں، میں نے سواری کر کے فلاں علاقے کے اندر جانا ہے، اونٹنی کا بچہ تو میں نہیں مانگ رہا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتانا، یہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا؟ اونٹ دیا اور کہا یہ اونٹنی کا یہ بھی تو بچہ ہی نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا تو آپ نے اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں سچ اور حق بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہی فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو حق اور سچ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نوٹ کر لکھ لیتے ہیں کاپی پینسل لے کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نوجوانوں نے، آدمیوں نے کہا کہ یہ معاملہ درست نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں درست؟ کہا یہ معاملہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی طبیعت اور ہوتی ہے، جب آپ خوشی کے اندر ہوتے ہیں آپ کی اور طبیعت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ نوٹ کیا کر، جب مزاج اچھا ہو لکھ لینا۔ کہتے ہیں دوسری رات ہوئی نا جب، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ میرا صحابی آج کاپی پینسل یعنی قلم اور کاغذ نہیں لے کر آیا، کیونکہ جو خطیب ہوتا ہے اسے سارے بندوں کی نظر اوپر ہوتی ہے، فلاں آیا فلاں نہیں آیا، فلاں کیا کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نوجوان، تم پینسل اور کاپی کیوں نہیں لایا، قلم اور کاغذ کیوں نہیں لے کر آیا؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یوں ہے، کبھی آپ غصے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے میں کاپی پینسل نہیں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اے نوجوان، اے میرے صحابی، وَإِنِّي لَأَقُولُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا اس زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ حق کی نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، دین اسلام سچا، قرآن سچا، جس رب کو ہم مانتے وہ رب سچا، تو اس کے باوجود مسلمانوں تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اپنے گھروں کے اندر اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہر وقت سچ بولیں، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، نقصان اپنا کروا لینا لیکن جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ آپ نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس بندے سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب رحمت کا فرشتہ دور چلا گیا تو ہمارے گھر کے اندر رحمت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اپنی بچوں کی تربیت کریں،
بیٹے کو بیٹی کو یہ کہیں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے نا آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے میں ہاں مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے پیسے کے معاملے کے اندر، جس معاملے کے اندر بھی۔ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندہ چوری بھی کر سکتا ہے؟ ہاں جی۔ کہا اللہ کے نبی وہ زنا بھی کر سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن ہو جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہم خود دیکھتے ہیں ہم مومن ہیں یا ہم دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور سچ والوں کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے کہ جتنا زیادہ جھوٹ مسلمان بول رہا ہے اتنا کوئی اور نہیں بولتا، کیونکہ ہر مذہب کے اندر جھوٹ کی مذمت ہے۔ چاہے ہندو ہے وہ بھی جھوٹ کو کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے۔ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی مذہب کا ماننے والا ہے وہ جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں کے اندر بھی جھوٹ کو اچھا سمجھا نہیں جاتا، اور اسی طرح اسلام کے اندر تو سچائی کا درس ہے، اور اسلام سارا کا سارا سچا ہے۔ اس کے باوجود ہم جھوٹ بولیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور سچ والوں کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا